آج کے جمعۃ المبارک میں عالم اسلام کے عظیم عالم دین شیخ کامل صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت مخدوم سید علی بن عثمان بن علی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر ذکر خیر مقصود ہے، کیونکہ یہ ان کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ اے بلند درجات داتا گنج بخش، قبلہ حاجات داتا گنج بخش، اے ولی اللہ، اے قدسی صفات، گنج انعامات داتا گنج بخش، اے جنید وقت، اے سر عصر بلکہ سر ذات داتا گنج بخش، آیتم من آیت اللہ شان تو، اے ہمایوں ذات داتا گنج بخش، تو سراج بزم عرفان خدا، گنج تاثیرات داتا گنج بخش، سالکوں کے واسطے شمع طریق، تیری ہر ایک بات داتا گنج بخش، موج دریائے معارف بالیقین، تیری ایک ایک بات داتا گنج بخش، طالبان حق کو اکسیر حیات، تیری تعلیمات داتا گنج بخش، نفی جس کی کوئی کر سکتا نہ ہو، تو ہے وہ اس بات داتا گنج بخش، ناقصوں کے واسطے وجہ کمال، تیرے ملفوظات داتا گنج بخش، در جناب تو غلام قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، در جناب تو غلام قادری طالب خیرات داتا گنج بخش۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ نے سنا کہ 5ویں صدی ہجری کے معروف و مقبول و مشہور شیخ طریقت عالم حق صوفی باصفا عارف باللہ حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری الجلابی الغزنوی ثم الحجویری الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت عالم اسلام میں ایک معروف و مشہور شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت اور علم و کمال کا احاطہ اس محدود وقت میں تو ناممکن ہے۔ صرف حصول برکت، حصول علم کے لیے آپ کی چند ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی ذات پاک کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرقد انور تو لاہور میں مشہور ہے، لیکن آپ کی پیدائش افغانستان میں ہوئی تھی، اور آپ کے سال ولادت یا سن ولادت میں اختلاف کے باوجود جب جمع کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ 400 ہجری میں اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ 400 ہجری، اور غزنی افغانستان کا علاقہ، محلہ غزنی اور
حجویر، دو محلے تھے اور دونوں محلے سے حضرت داتا گنج بخش کا تعلق ہے، ایک کا ننیال کی وجہ سے، ایک کا ددیال کی وجہ سے۔ غزنی اور حجویر، تو آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ پھر چونکہ جلاب وہ بھی علاقے کا نام ہے تو الجلابی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ کو الگ الگ محسوس ہو، کیونکہ قریب قریب محلے ہیں وہاں، اس وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہا گیا۔ آپ کی پیدائش وہاں کی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کی حیثیت سے معروف ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، جس کو عرف عام میں ہم مادرزاد ولی بھی کہتے ہیں، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی اللہ کہلاتے ہیں، یعنی ماں کے بطن سے درجہ ولایت پر فائز، اور یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ نبی اور ولی یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ درجہ نبوت اور درجہ ولایت یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، دنیا کے لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ درجہ ولایت پر فائز ہیں، اور غزنی میں پیدا ہوئے اور تعلیم آپ نے حاصل کی، دینی تعلیم، چونکہ جو وقت آپ کا تھا وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کی جاتی آج کی طرح۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں دنیا میں، وہ سب دینی تعلیمات سے آراستہ ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں شرعی تعلیم، اسلامی تعلیم۔ اس میں آپ نے کمال حاصل کیا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، معقول و منقول کا علم حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری نے حاصل کیا۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ سادات کا نسب نامہ ہے، اور آپ کو سید السادات اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، شجر نسب آپ کا اپنے والد سے ہوتا ہوا امام حسن اور سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک جا کر پہنچتا ہے، یعنی علی بن عثمان بن علی، پھر آگے آپ کے آبا و اجداد کے نام آتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کے والد اور آپ کے دادا اور آپ کا نام علی ہے، اور آپ کے باپ کا نام عثمان ہے، اور پھر آپ کے دادا کا نام علی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام رکھا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، علی بن عثمان بن علی، تو آپ کے دادا کا نام علی ہوا، اور نام والد نے رکھا تو والد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام رکھا۔ پہلے وقتوں میں ایسا بہت ہوتا رہا کہ بزرگان دین اپنے شیوخ یا اپنے آبا و اجداد میں سے اپنی اولاد کے نام رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہوئے
اس فقیر گناہ گار کے والد ماجد کا نام علم الدین ہے اور ان کے دادا کا نام بھی علم الدین ہے. تو گویا کہ میرے دادا نے اپنے والد کے نام پر میرے والد کا نام رکھا. یہ ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایسے ہی حضرت سیدنا مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو علی ہے اور والد کا نام عثمان ہے، مگر آپ کے دادا کا نام پھر علی ہے. اور پھر یہ سلسلہ نسب نامے کا چلتا چلتا کہاں جا کے پہنچا؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت علی کے بڑے فرزند ارجمن، امام حسین کے بڑے بھائی. تو اب آپ داتا گنج بخش جو ہیں وہ حسنی سید ہیں، سادات میں سے حسنی سید ہیں. اور آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد فقہ میں. آج کے جمعہ کا جو موضوع میں نے داتا گنج بخش کا لیا ہے تو اس موضوع کا نام دیا ہے داتا گنج بخش اور عقائد اہل سنہ. داتا گنج بخش اور عقائد اہل سنت، جس سے یہ ثابت ہو کہ داتا گنج بخش سنی ہیں، کٹر سنی، اور حنفی ہیں. کیونکہ جو بندہ حنفی ہوگا وہ سنی ہی ہوگا. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہیں فقہ میں. اہل سنت کے جو 4 امام کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے امام ہیں، ان کو اس لیے امام اعظم کہا جاتا ہے، بڑے امام، اماموں میں سب سے بڑے امام. پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی. ان کو ہم کہتے ہیں ائمہ اربع، 4 امام. اور یہ چاروں امام ہمارے امام کہلاتے ہیں، سنیوں کے امام کہلاتے ہیں فقہ میں. ہر سنی ان میں سے کسی نہ کسی امام کا مقلد ہوتا ہے، غیر مقلد نہیں ہوتا. غیر مقلد کو ہم گمراہ کہتے ہیں، اہل حدیث. مگر جتنے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اولیاء ہوئے ہیں ان میں سے کوئی غیر مقلد نہیں ہوا، اس لیے کہ غیر مقلد صوفی نہیں ہوتا، غیر مقلد ولی بھی نہیں ہوتا، غیر مقلد فقیر یا درویش نہیں ہوتا. وہ فقیر یا درویش یا صوفی یا عالم یا ولی ہوگا تو مقلد ہوگا، یعنی تقلید کرنے والا فقہ میں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش نے خود کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بتایا اپنی کتاب میں. زیادہ تر آپ کے حالات خود آپ کی اپنی تصنیف سے نکالے گئے ہیں، حالانکہ آپ کی کتابیں اور بھی بیان کی گئی ہیں مگر وہ ناپید ہیں. صرف ایک کتاب کشف المحجوب، جس کا معنی ہے چھپی ہوئی چیزوں کا اظہار، حضرت مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش نے اپنے ساتھی جو داتا گنج بخش کے ساتھ افغانستان سے لاہور آئے، ابو سعید حجویری، ان کی خواہش پر یہ کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام رکھا کشف المحجوب، پوشیدہ حجابات کا اظہار. یعنی وہ باتیں جو مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کا حجاب دور کیا آپ نے، تو نام رکھا کشف المحجوب. اور کشف المحجوب سے آپ کے حالات، آپ کے عقائد، آپ کی تعلیمات،
آپ کے ارشادات کا لوگوں نے اندازہ لگایا ہے۔ اور کشف المحجوب اصل میں فارسی زبان کی کتاب ہے، اردو زبان کی کتاب نہیں، کیونکہ اس وقت فارسی زبان چلتی تھی۔ اکثر اولیاء اللہ یا عربی بولتے تھے یا فارسی بولتے تھے، تو چونکہ افغانستان میں بھی فارسی بولی جاتی تھی اور اب بھی بولی جاتی ہے، تو حضرت داتا گنج بخش نے فارسی زبان میں یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کو تصوف کی سب سے پہلی کتاب کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، بہت بڑے شیخ صوفی بزرگ دہلی ہندوستان کے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرشد عطا فرما دے گا۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کشف المحجوب کے مطالعے سے اللہ اس کو کسی مرشد سے ملا دے گا، اور یا خود کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا کام دے گی، کیونکہ کشف المحجوب کے اندر وہ باتیں ہیں جو تصوف کی عظیم باتیں ہیں، اور بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء اللہ نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ کشف المحجوب داتا گنج بخش کی ایک عظیم روحانی کتاب ہے، جس کے ترجمے نہ صرف اردو زبان میں بلکہ انگریزی زبان میں ہوئے۔ ایک اورینٹلسٹ مستشرق گزرا، پروفیسر نکلسن، برطانیہ کا، اس نے انگریزی زبان میں کشف المحجوب کا ترجمہ کیا۔ پھر ایک رشین نے روسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ یعنی اس کتاب نے ان کو متاثر کیا تو انہوں نے اس کے تراجم کیے، اور پھر اردو زبان میں بہت سے علماء نے اس کے تراجم کیے، اور آج کل یہ کتاب موجود ہے، بازار میں دستیاب ہے۔ اسی سے حضرت داتا گنج بخش کا حال احوال ہمیں ملتا ہے۔ یعنی اور ایسی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ دوسری کتابوں نے بھی کشف المحجوب سے ہی اخذ کیا ہے تعلیمات۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی عاشق رسول، نعتیہ شاعر گزرے ہیں، صوفی، انہوں نے اپنی کتاب نفحات الانس میں کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین نے بھی کشف المحجوب سے حوالے لیے ہیں داتا گنج بخش کے بارے میں۔ تو یہ کتاب ایک اتھارٹی ہے حضرت سید مخدوم علی حجویری کے بارے میں، جن سے کسی کو پتہ چل سکتا ہے۔ یوں مزار پر جانے کو تو ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، رات دن کوئی گنتی نہیں کر سکتا کتنے لوگ صبح سے لے کر شام تک اور رات کو بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر موجود رہتے ہوں گے، ان کا کچھ شمار نہیں ہے۔ مگر ہر ایک کو تو داتا گنج بخش کا حال نہیں معلوم، صفات نہیں معلوم، کمال نہیں معلوم، علم نہیں معلوم۔ تو جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں نے بتائی عقائد کے حوالے سے، جو آپ کو یاد رکھنا ہے، کوئی بھی پوچھے کہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری، سید علی کا شجر نسب، تو آپ کہیں گے ان کا شجر نسب حسنی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جو حضرت مولا علی تک شجرہ پہنچ جاتا ہے نسبی طور پر، نسب کے حوالے سے۔ پھر کوئی پوچھے کہ آپ فقہ میں کس کے پیروکار ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور جس کو یقین نہ ہو تو خود آپ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ داتا گنج بخش کی ہی طرح اکثر صوفیاء، اکثر اولیاء اللہ حنفی ہوئے ہیں۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین میں ایک نہیں
بے شمار صوفیاء و علماء اولیاء اللہ ہوئے ہیں. ان میں سے ایک حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں, حضرت خواجہ اجمیر بھی ہیں, اور بہت سے صوفیاء کرام ہیں. تو آپ کے علم میں یہ اضافہ ہونا چاہیے کہ حضرت مخدوم علی اجمیری حنفی ہیں فقہ میں, اور امام اعظم حنیفہ وہ تابعی ہیں. تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. تو امام اعظم نے ایک نہیں, ایک سے زیادہ صحابیوں کو دیکھا. اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا. امام اعظم نے ان کو دیکھا, تو اس لیے وہ تابعی کہلاتے ہیں. اور آپ سنیں گے آگے کہ حضرت داتا گنج بخش نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم کو دیکھا. تو جو لوگ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر جاتے ہیں یا گئے یا جائیں گے, ان کو یہ باتیں بڑی کام آئیں گی, تاکہ باتیں یاد رہیں گی تو نسبت مضبوط ہوگی, ایمان تازہ ہوگا, عقیدت قوی ہو جائے گی. اب دوسری بات کیا بتا رہا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش جب لاہور تشریف لائے تو لاہور میں ایک اور بزرگ آئے, اور وہ بھی بڑے عظیم الشان اور بڑے مشہور ہیں. حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ. اب آپ کو کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ ولی کے مزار پر ولی جا رہا ہے, تو اس سے آپ کو عقیدہ اہل سنت یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب ولی کے مزار پر ولی جا رہا ہے تو ولی کے مزار پر عوام کیسے نہ جائیں. خود ولی جا رہا ہے, خواجہ غریب نواز تو خود ولی اللہ ہے, مگر آپ نے وہاں پر اعتکاف کیا, چلہ کیا حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر. آج بھی ان کا چلہ گاہ, وہ جگہ جہاں خواجہ چشتی اجمیری نے چلہ کیا تھا, موجود ہے. لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے وہاں پر اعتکاف کیا, چلہ کیا, اور جب اعتکاف سے باہر ہوئے تو آپ کا یہ شعر مشہور ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو یہ گنج بخش کا لقب آپ کو دینے والے کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز. خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو کہا گنج بخش. اب گنج بخش کا جو معنی ہوتا ہے, جو لوگ طریقت سے وابستہ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. گنج کہتے خزانے کو, گنج بخش کا معنی خزانہ بخشنے والا. اب خزانہ دنیا داروں کے لیے تو صرف وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روپیہ پیسہ, سونا چاندی, ہے نا. دنیا دار کے پاس پوچھو خزانہ کس کو کہتے ہیں, کہے گا سونے کو, چاندی کو, روپیے کو, پیسے کو, سکے کو, یہ خزانہ ہے. دولت کو, یہ خزانہ ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں روحانیت کا بھی خزانہ ہوتا ہے, وہ روحانیت والے جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ولی کو روحانیت کے اعلیٰ مدارج بخشتا ہے, اعلیٰ مراتب پر فائز کرتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روحانیت کے خزانے بھی عطا فرماتا ہے. جب ان کو خزانے عطا فرماتا ہے تو جو ان سے وہ روحانیت کا خزانہ طلب کرتا ہے اس کو وہ خزانہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے داتا گنج بخش, خزانہ بخشنے والے, داتا دینے والے. تو روحانیت کے خزانے, روحانیت کے خزانے بانٹنے والے. تو روحانیت خود بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے. دنیا دار کیا جانے اس خزانے کو, وہ تو خالی سونے چاندی کو خزانہ جانتے ہیں, یہ صرف روحانیت والے جان سکتے ہیں. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ شعر پڑھا اور آپ کو یہ عقیدہ معلوم ہو گیا کہ ولی کے مزار پر ولی جا رہا ہے. ولی را ولی می شناست, فارسی کا مقولہ ہے. ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہم مزاروں پر تو جاتے ہیں مگر ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. ہر ولی کے مزار پر ہم جا سکتے ہیں مگر ہر ولی کے مقام کو ہم نہیں پا سکتے, پہچان نہیں سکتے. عقیدت رکھ سکتے, وہ صحیح ہے اپنی جگہ,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے مراتب اور ان کے درجات کو پہچان لیا، ہم نے ان کے مقامات کو جان لیا، نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قصیدۃ الغوثیہ میں ایک شعر کہا ہے عربی زبان میں، انا الحسنی، غوث اعظم بھی حسنی ہے نا والد کی طرف سے، اور داتا گنج بخش بھی حسنی ہے والد کی طرف سے۔ تو حضرت غوث اعظم نے بھی فرمایا انا الحسنی والمخضع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں حسنی ہوں، میرا مقام پوشیدہ ہے، یعنی ہر عام آدمی میرے مقام کو نہیں جان سکتا، اور میرا قدم رجال اللہ یعنی اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے جو چلہ کیا اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ولی ولی کے مزار پر گیا ہے، تاکہ کوئی عوام کو گمراہ نہ کر سکے کہ ہم مزار پہ کیوں جاتے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو مزار پر تو ولی کی ولی بھی گیا ہے، ہم کیا ہیں؟ خواجہ غریب نواز مزار پر گئے، اور نہ جانے کتنے صوفیاء کرام، کیونکہ خواجہ اجمیری داتا گنج بخش کے یہاں گئے تو داتا گنج بخش کوئی آج کے صوفی تو نہیں ہے، ان کو 1000 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، 1000 سال سے لاہور میں آرام فرمائے، 1000 سال کا عرصہ ان کو ہو گیا، 400 ہجری میں نے کہا، اور ان کا سن وفات جو کچھ اتفاق سے نکلتا ہے وہ 465 ہجری کے قریب نکلتا ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی آپ کو، دوسری بات کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلے طریقت والے تھے، یعنی پیر بھی تھے اور مرید بھی ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے شیخ کی بڑی تعریف کی، کہا میں جن کا مرید ہوں وہ حضرت سید ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے میں نے اپنے شیخ کے جیسا کوئی دیکھا نہیں، فرماتے ایسے شیخ تھے وہ کہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا ہوں تو میں نے ان کی صفات کو دیکھا، میں نے ان کے کمالات کو دیکھا، اور وہ جنیدی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جنیدی سلسلے کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو داتا گنج بخش کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سلسلے جنیدیہ سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ آپ کے مرشد پاک، ان کے مرشد حضرت حصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے ان کے مرشدان اعظام ہیں اور بڑے بڑے مرشدان پاک ہیں۔ داتا گنج بخش کے شجر طریقت میں حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت سری سقطی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، یہ ایسے بڑے بڑے نام ہیں اولیاء اللہ کے، عام بندوں کے نام تھوڑی ہیں، ان کی ہم کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی، ان کے علم کی، ان کے فضل کی، ان کے کمال کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند مقامات عطا فرمائے۔ وہ ہیں حضرت داتا گنج بخش کے شیوخ مشائخ۔ آپ نے جو علم حاصل کیا اس میں بھی آپ کے اساتذہ بہت قابل اساتذہ ہوئے، اور آپ نے سفر کیے، اسفار مختلف ملکوں کے، شام کے، عراق کے، بخارا کے، فلاں فلاں ملکوں کے سفر کیے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ آج کی طرح آسانی کا سفر نہیں تھا، جہاز میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، پہنچ گئے اتنی دیر کے اندر یہاں سے وہاں، نہیں۔ حضرت سید مخدوم علی اجویری نے پا پیادہ پیدل سفر کیے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوزہ اور آپ کے ہاتھ میں عصا، اور آپ دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں آپ سیاحت کرتے رہے ہیں اور مختلف اولیاء اللہ کو ملے۔ آپ نے ایک بات کہی اپنے کشف المحجوب میں، فرماتے صرف میں نے خراسان میں، خراسان ایران کا شہر ہے، صرف خراسان میں 300 ایسے مشائخ کی زیارت کی ہے کہ ان میں سے ایک شیخ پورے جہان کے لیے کافی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ داتا گنج بخش کا، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ 300 میں نے ایسے مشائخ کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہا ہوں کہ ان میں سے ایک شیخ ہی سارے جہان کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، بتائیے آپ، ہاں کیا شان ہوگی؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جملہ سنا آپ نے؟ جس کو مرضی ہو داتا گنج بخش کی کتاب میں دیکھ لو جا کر، کوئی بات اگر اللہ نہ کرے جھوٹ نکلے منہ سے، ثبوت موجود ہوگا۔
تو آپ فرماتے میں نے مختلف مشائخ سے ملا. تو آپ سلسلے جنیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد جن کے ساتھ آپ رہے ان کے آپ نے تعریف کی ہے اور فرمایا کہ ان کی تو رحلت یعنی وصال میری گود میں ہوا. جس وقت آپ کے مرشد پاک وصال فرمانے والے تھے ایک پہاڑ پر موجود تھے اور داتا گنج بخش اپنی گود میں ان کا سر مبارک رکھے ہوئے تھے. تو اس وقت حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی داتا گنج بخش کے مرشد نے آپ کو مختصر وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک و بد کو جو پیدا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. داتا گنج بخش فرماتے میرے ذہن میں کوئی بات تھی تو اللہ نے میرے مرشد کے دل میں ڈال دی اور انہوں نے مجھ کو جاتے جاتے دنیا سے اس کا یہ جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نیک و بد کو دنیا میں پیدا کرتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ فرمایا اور آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے آپ کے پیر و مرشد. تو آپ کو ایک یہ بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت داتا گنج بخش 1000 سال پہلے پیر بھی ہوئے اور 1000 سال پہلے مرید بھی ہوئے تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے. داتا گنج بخش کے مزار پر ایک عظیم الشان شہزادہ دارا شکو اس نے بھی حاضری دی. تو دارا شکو نے کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء, اس میں بہت سارے صوفیاء کا ذکر ہے, اسی میں حضرت داتا گنج بخش کا ذکر ہے. تو دارا شکو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کے مزار اور ان کے ماموں کے مزار پر افغانستان میں اپنے باپ شاہ جہاں بادشاہ کے ساتھ حاضری کا شرف بخشا. اور دارا شکو یہ لکھتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کا مزار شریف وہ ہے کہ جہاں 40 روز کوئی وہاں جائے اور وہاں پر آپ کے مزار کے گرد گھومے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے. لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ دارا شکو. تو دارا شکو خود قادری تھا. دارا شکو لاہور میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا مزار ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مشہور مزار ہے, ان کے سلسلے میں ہے دارا شکو. ان کے خلیفہ حضرت محمد بدخشانی ملا بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. کون؟ دارا شکو, قادری سلسلے میں. تو دارا شکو نے حضرت داتا گنج بخش کی تعریف فرمائی اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں. یہ میں معلوماتی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا. ہزاروں اور اگر پورے سال میں شمار کیا جائے تو شاید لاکھوں لوگ داتا گنج بخش کے مزار پہ جاتے ہوں گے, مگر بہت سو کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی. پھر ایک اور بات, شاعر مشرق علامہ اقبال وہ داتا گنج بخش کے بڑے عقیدت مند تھے, آپ کے مزار اقدس پر حاضری دیا کرتے تھے. اور آپ نے اپنی کتاب میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے بارے میں شعر کہا, سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم. وہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال شاعر مشرق, آپ تو جانتے ہیں ان کا نام, بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ان کے پائے کا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا ابھی تک. وہ کہہ رہے ہیں کہ سید حجویر مخدوم کہ یہ امت کے مخدوم ہیں, اور مرقد او کہ ان کا جو مرقد ہے, ان کا جو مزار ہے, پیر سنجر را حرم, پیر سنجر سے مراد خواجہ اجمیر سجزی. مورخین کہتے ہیں کہ سنجر لفظ جو ہے وہ اصل میں سجز ہے, سجزی ہے, لہذا شعر کو یوں پڑھنا چاہیے مرقد او پیر سجزی را حرم, کہ خواجہ غریب نواز نے ان کے مرقد کی جو تعظیم کی ہے تو ایسی ہے جیسے کوئی حرم کی تعظیم کرتا ہے. اب میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, وقت نہیں ہے مگر معاف کرنا تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے, مگر بڑا مفید اس وقت سلسلہ چل رہا ہے باتوں کا, ٹھیک ہے نا, زندگی میں کام آنے والا علم. حضرت داتا گنج بخش فرماتے کہ میں ملک شام میں مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی کے مزار پر سویا ہوا تھا. میں وہاں گیا تھا زیارت کے لیے, تو میں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب بنی شیبہ مکۃ المکرمہ میں ہے, باب بنی شیبہ سے ایک بوڑھے شخص کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے باہر تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا. اس سے یہ عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ جو بزرگان دین کے دست بوسی اور قدم بوسی جو کی جاتی ہے
یہ جائز امر ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ محدثین نے تو اس پر چیپٹر بنائے ہیں، قدم بوسی یا جائز بوسی، دست بوسی پر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو داتا گنج بخش فرما رہے ہیں میں نے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بوسہ دیا۔ ابھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں حضور سے پوچھوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں یہ بوڑھا شخص کون ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے بچے کی طرح؟ تو حضور نے میرے پوچھنے سے پہلے میرے سوال پر مطلع ہو کر فرمایا یہ تمہاری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جس کا جی چاہے کتاب میں دیکھ لو، داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور نے مطلع کو فرمایا تمہاری امت کا امام ہے جس سے میرے دین کی اشاعت ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش نے امام اعظم کا نام بڑے عقیدت سے لیا اپنی کتاب میں، امام امامان اور مقتدی سنیہ فرمایا ان کو، امام اعظم کو، کہ سنیوں کے مقتدی امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ایک تو یہ خواب ہو گیا۔ اب داتا گنج بخش نے جو کتاب لکھی اس کے بارے میں آپ خود فرماتے میں نے استخارہ کیا، استخارہ کر کے اپنے دوست کے فرمائش پر یہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ یہ چند باتیں میں نے بیان کر دیں، باتیں تو بہت سی کر سکتا تھا مگر جیسے میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے، اتنی باتوں کو بھی آپ بہت سمجھ لیں۔ میں نے چند اشعار شروع میں پڑھے تھے، وہ میرے جد امجد حضرت علامہ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے، جن کا مزار باہر ہے، اور ان کی منقبت داتا گنج بخش کے شان میں دو منقبتیں ہیں، ایک میں نے ویسے پڑھ دی تھی تحت اللفظ میں، اور ایک جو ہے اس میں سے ایک دو اشعار میں صرف پڑھ رہا ہوں، اور یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی سال پہلے یہ منقبت شریفہ حضرت داتا گنج بخش کے سرانے فریم میں لکھی ہوئی آویزاں تھیں، تو محکمہ اوقاف نے رنگ و روغن کے حوالے سے جب وہاں پر صفائی وغیرہ کی تو وہ فریم اتار لیا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں لگایا۔ مگر یہ منقبت اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ مقبول ہے کہ داتا گنج بخش کے سرانے کئی سال لگی ہوئی تھی۔ سید السادات داتا گنج بخش، سید السادات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج بخش، تم ہو اولاد علی آل نبی، حسنی الآیات داتا گنج بخش، سید السادات داتا گنج، وارث مشکل کشائے دو جہاں، دافع آفات داتا گنج بخش، دافع آفات داتا گنج۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، اشعار بہت سے ہیں۔ ہست محتاجی غلام قادری رحمت اللہ علیہ، میرے جد امجد کی لکھی ہوئی منقبت۔ ہست محتاج، یہ محتاج ہوں کہہ رہے، میں محتاج ہوں آپ کا۔ ہست محتاج ای غلام قادری، بحر الطافات داتا گنج بخش، بحر الطافات داتا، سید السادات داتا گنج بخش، اے فنا فی الذات داتا گنج، رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کے عرس کا مہینہ ہے، ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔